قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى ولا ترهقني من أمري يسرا ثم خرجا من السفينة فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية فإذا غلمان يلعبون خلفها فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أزرف منه ولا أسرى ولا أوزى منه فأخذه بيده وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں، جو آثار ہیں، جو اقوال ہیں، وہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب دونوں اس کشتی سے باہر تشریف لے گئے تو ایک بستی میں پہنچے، وہاں کچھ لڑکے جو تھے کھیل رہے تھے. ان میں ایک غلام ایسا تھا کہ اس سے زیادہ اچھا، زیادہ خوبصورت، زیادہ روشن چہرے والا کوئی نہیں تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور ایک پتھر سے اس کے سر پہ مارا حتیٰ کہ اس کا دمغہ مانا بھیجا نکال ڈالا. بل یضرب بالحق علی الباطل فیدمغہ، تو فقتلہ، اس کو قتل کر دیا، وہ مر گیا. قال فرعى موسى عليه السلام أمرا فزيا لا صبر عليه صبي صغير قتله لا ذنب له. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا اوپری بات دیکھی جس پر وہ صبر نہ کر سکے کہ ایک بچہ ہے، بے گناہ ہے، اس کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. تو اللہ کا پیغمبر کیسے خاموش؟ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ کبھی منکر پر تو صبر نہیں کر سکتے. بظاہر تو وہ منکر ہیں کہ ایک بچے کو قتل کر دیا جائے. قال اقتلت نفسا زکیۃ ای صغیرۃ، اور ایک معنی زکیہ کا معنی ہوتا ہے معصوم، گناہوں سے پاک. تو اسی کا مفہوم صغیرہ بھی ہے کہ جب بچہ ہوگا جو بالغ ہی نہیں ہوا تو ابھی تو اس پر تکلیف ہی شروع نہیں ہوئی، تو صاف بات ہے وہ گناہوں سے پاک ہے. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کہ کسی بندے کے بدلے میں بھی نہیں، ایسے آپ نے مار ڈالا. قال الم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا اے قد اعذرت في شأني. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اگر اس کے بعد بھی سوال کروں تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں
چونکہ اب آپ عذر کی حد پوری ہو گئی کہ میں نے 3 دفعہ اعتراض کر دیا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه ثم قال يبنيه فزجر موسى مما يراه يسرع من التكليف وما ليس عليه الصبر فأقامه. اب دونوں جو تھے ایک بستی پہ گزرے. اللہ پاک نے تو بستی کا نام نہیں لیا، جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ قرآن مقدس ان باتوں سے بحث نہیں کرتا. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان اگر آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ اس بستی والوں سے پوچھیں. تو وہاں بھی بستی کا ذکر نہیں ہے کہ وہ بستی کون سی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقام پہ ایسی چیزیں ذکر فرمائی ہے کہ ہم نے کتنی بستیاں ہیں جن کو ہلاک کر ڈالا لیکن نام نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصود جو ہے نا اللہ کے قرآن سے وہ ہے عبرت، کہ ہم اس واقعے سے عبرت پکڑیں. اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ بستی یہ تھی یا بستی وہ، لیکن بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ انطاکیہ کا علاقہ تھا. اور انہوں نے ایک عجیب واقعہ بھی لکھا ہے، اللہ عالم سچا ہے یا غلط ہے، کہ جب قرآن صحابہ جمع فرما رہے تھے اور جمع کا کام جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوا اور تکمیل پہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں پہنچا. تو یہ ایک بہت طویل دور ہے. خلافت سیدنا ابو بکر، اس کے بعد خلافت سیدنا عمر، اس کے بعد خلافت سیدنا عثمان، تقریباً 20-25 سال کا وقت. تو بعض علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ بستی والے جو تھے نا انطاکیہ والے، وہ آئے بعض صحابہ کی خدمت میں کہ اللہ کے قرآن میں جو ہم بستی والوں کا ذکر ہے یہ تو واقعہ تو ہمارے آباء اجداد کا ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا عیب ہے کہ ہم نے مہمانوں کو کھانا بھی نہ دیا، مہمان نوازی بھی نہ کی. تو اگر آپ مہربانی فرمائیں اور ایک نقطہ ہی بدل ڈالیں تو ہماری قیامت تک کے لیے عزت بچ جائے گی. کہ قرآن پاک میں ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے انکار کیا مہمان نوازی سے. تو اگر اباؤ کے بجائے آپ 2 نقطے اوپر لگا دیں فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وہ تو آئے مہمان نوازی کرنے کے لیے، تو انکار کے بجائے اتیان ہو جائے گا. تو لہذا ہماری بدنامی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن صحابہ نے فرمایا اللہ کا قرآن محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے لوح محفوظ میں رکھا. لوح محفوظ میں سے اللہ نے بیت العزہ آسمان دنیا پہ رکھا. آسمان دنیا میں سے اللہ نے سب سے پہلے علی قلبک لتکون من المنذرین، سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ کے قلب مبارک پہ اتارا اور حضور کے دل مبارک میں اور سینے مبارک میں جمع کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کے سینوں کو جو ہے قرآن کے لیے سفینہ بنا دیا کہ حضور کی امت کے سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہو جائے. میں نے کہا تو بدبختو قرآن تو اتنی جگہ محفوظ ہے، اس میں کیسے رد و بدل ہو سکتا؟ یہی تو شان ہے اللہ کے قرآن کہ ساری دنیا کی کتابیں تبدیل ہو گئی، ساری دنیا کی کتابوں میں تحریف ہو گئی، کتب سماویہ میں بھی تحریف ہو گئی. حتیٰ کہ یہودی اپنے ہاتھ سے جملے لکھتے تھے وہ یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے. اسی طرح اللہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعض کلمات کو بدل دیتے تھے، ایک کلمہ ادھر کر دیا ایک کلمہ ادھر کر دیا. تو تورات انجیل بھی ختم ہو گئے. یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے کہ جیسے اترا تھا اسی طرح محفوظ ہے. ایک حرف میں نہ زیادتی ہے نہ نقصان ہے، اور نہ قیامت تک کوئی اس میں زیادتی اور نقصان کر سکتا ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت خضر علیہ السلام جب گزرے تو دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی، تو آپ نے پہلے اس کو ڈھا دیا پھر اس کو بنا دیا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے. انہوں نے کہا کیا بات ہے، ان لوگوں نے ہماری توہین کی ہے اور آپ بیٹھے ان کا مزدوری کر کے ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا اے قد استطعمناہم فلم یطعمونا وظفناہم فلم یضیفونا. ہم نے ان سے کھانا مانگا نہیں دیا، مہمان نوازی طلب کی نہیں دی. ثم قد تستعمل من غیر سنیہ ولو شئت لآتیت علیہ اوتیت علیہ اجرا فی عملہ. اور آپ بیٹھے ان کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے تو اس پر آپ مزدوری لے سکتے تھے. قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب آپ کی اور میری جدائی، السلام علیکم. ہاں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں جو واقعات ہوئے ہیں جن پر تم صبر نہیں کر سکتے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. وفی روایت ابی فی قراءۃ ابی بن کعب کل سفینۃ صالحۃ غصبا وانما ابتوا لارده عنها. فرمایا کہ وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی نا، دراصل بادشاہ کشتیاں بگار میں پکڑنا چاہتے ہیں تو وہ پکڑ کے لے جائیں گے، پھر مہینوں یہ بیچارے بھوکے مرتے رہتے ہیں. تو میں نے کشتی میں عیب ڈال دیا کہ جب آئیں گے تو اس کو عیب والا دیکھ کے چھوڑ دیں. یہ لوگ اس کو پھٹا لگاتے پھر اپنی روزی کماتے رہیں. تو میں نے تو ان کا فائدہ کیا ہے، لیکن تمہیں وہ فائدہ سمجھ نہیں آیا. اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ دو دوست تھے. ایک دوست جو ہیں وہ بڑا ماشاءاللہ مستقیم تھے اور اعمال صالحہ کا پابند تھا، نماز روزہ عبادت نوافل. اور دوسرا اس کا دوست جو ہے وہ بالکل بگڑا تگڑا شرابی کباب. وہ روزانہ اس کو نصیحت کرے کہ اللہ کے بندے برائی چھوڑ دو، گناہوں کے کام چھوڑ دو، مسجد چلو نماز پڑھیں. وہ بات سنی انسنی کرتے. ایک دن اس نے بڑا اصرار کیا کہ مسجد چلو مسجد چلو مسجد چلو. کہا نہیں بھائی میرے شراب پینے کا وقت ہو رہا ہے، میں تو شراب کھانے جا رہا ہوں. وہ چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے والا نماز کے لیے گیا، راستے میں پھسلا، ٹانگ ٹوٹ گئی. شرابی جو ہے وہ رات کو نشے میں شراب پی کے دھکے کھاتا ہوا، گرتا ہوا، دیواریں پکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا. راستے میں کسی اور نشائی کا کوئی بیگ گر گیا، اٹھایا تو اس میں ہزاروں ریال تھے. وہ پیسے بھی مل گئے، پیسے لے کے گھر آ گیا. صبح جب نشہ وشہ اترا، پتہ لگا کہ دوست کی ٹانگ ٹوٹ گئی. گیا کہنے کا پڑھ لی نماز. روز کہتے تھے مسجد چلو مسجد چلو، تمہاری تو ٹانگ ٹوٹ گئی نا، دیکھو میں نے پیسے بھی کمائے، شراب بھی پیا، رات بھی عیش کیے. تو اس بندے کو بھی وہم ہو گیا. شیطان بڑا بدبخت ہے، اس کو کہتے ہیں تغریر بالشبہات. یہ لوگوں کو شبہات ڈال کے دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو جی کافر کیسے طاقت ہے، قوت ہے، عروب ہے، دبدبہ ہے، مسلمان کیا ہے یار، دیکھو ذلیل ہو گیا. اگر اللہ ان کے ساتھ تو مدد نہ کرتا ہے. یہ شبہات ڈالتا ہے. تو اس بندے کو خواب میں دکھلایا گیا کہ اگر آج تم اللہ کی نماز کی طرف نہ آتے تو آج تمہاری ہلاکت و بربادی کا دن تھا، تمہیں ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے. اور یہ بدبخت اگر آج شراب کھانے کی طرف نہ جاتا تو اس کو اتنا بڑا خزانہ ملتا کہ اس کی نسلوں کو بھی کبھی ختم نہ ہو. لیکن وہ نہ نظر آنے والی چیز تھی، لہذا حیران ہو گئے کہ ایسا کیوں ہو گیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہر کام کی اللہ میں حکمت ہے. اللہ اگر کسی کو موت دیتے ہیں وہ بھی حکمت ہے. اللہ کسی کو حیات دیتے ہیں وہ بھی حکمت ہے. اللہ کسی کو اولاد دیتے ہیں وہ بھی حکمت ہے. اولاد دے کے چھین لیتے ہیں وہ بھی حکمت ہے.
اللہ تبارک و تعالی کسی کو اولاد دیتے ہیں، صالح ہے، فرما بردار ہے، مطیع ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ اولاد تو دی ہے لیکن نہ فرمان ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہر چیز میں بندے کا کام ہے کہ راضی برضا رہے، کہ مرضی مولا ام از ہما اولا، کہ جو میرے مالک کی اور سردار کی مرضی ہے وہ ہم سے بہتر ہے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس کی بھی یہ کتابوں میں واقع آتا ہے، ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ ایک آدمی ان کی زیارت کے لیے بڑی دور سے سفر کر کے آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت کی بیوی جو تھی وہ دروازے پہ آئی، پوچھی کیا بات؟ انہوں نے کہا میں ایک مسافر آدمی ہوں، اتنا طویل سفر کر کے حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا بڑے حضرت بنے، مکار آدمی ہے، کس نے کہا ہے تم کو حضرت ہے؟ بڑا فریبی اور مکار دھوکے باز بندہ ہے، بے وقوف، تم سفر کر کے ہلاک ہو، جاؤ جاؤ اپنا کام شام کرو، کوئی فقیر بزرگ نہیں، ایسے لوگوں نے بزرگ بنا رکھا ہے۔ آپ کو غریب حیران پریشان کہ میں نے اتنا سفر کیا اور میرے تو مہینہ سفر میں لگ گیا، پیسہ ختم ہو گیا، جان ٹوٹ گئی، کہ اللہ والے کی زیارت کروں گا، اور تو اس کے گھر والے کہتے ہیں وہ تو غدار ہے، مکار ہے، یار ہے، فریبی ہے۔ باہر نکلا، کسی سے پوچھا کہ بھائی چلو آ گیا ہوں، ملوں تو صحیح نا، کہ بھائی ابو الحسن خرقانی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی وہ 2-3 دن کے لیے جنگل میں گئے ہوئے ہیں اور فلاں جگہ ہوں گے، اگر جاؤ تو تم بھی چلے۔ وہ بندہ اس جنگل میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں اور شیر کے اوپر بیٹھے ہیں، شیر کی سواری کر رہے ہیں۔ شیر پہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے لوگ گدھا پہ بیٹھتے ہیں، اور ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، اور ذرا شیر کرتا ہے تو سانپ سے مارتے ہیں اس کو، وہ عصا کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ حیران ہوا، ایک بندہ مجھے پوچھا، انہوں نے کہا یہی تو ہے ابو الحسن خرقانی۔ تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، ملا، انہوں نے کہا حضرت میں تو بڑی مشکل میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے گھر گیا تھا تو آپ کی بیوی نے یہ کہا، انہوں نے کہا اسی بد زبان کی بد زبانی پہ صبر کر کے تو اللہ نے یہ بدلہ دیا ہے کہ آج جنگل کے شیر بھی اللہ نے میرے تابع کر دیے ہیں، میں ان پہ سواری کرتا ہوں، جنگل کے سانپ بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ جتنی بد زبانی کرتی ہے میں صبر کرتا ہوں، اللہ نے اس کا بدلہ دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے غریب کیوں بنایا۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو چیونٹیاں ہیں نا، چیونٹیاں، ان کو اللہ نے پر نہیں دیے، ان کے پر ہوتے تو چڑیا کا ایک بچہ بھی نہ چھوڑتے۔ کیا مانا؟ اشارہ کیا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں نا، ان کو اللہ نے اسی میں رکھا ہوا ہے، ان کے پاس پیسہ ہوتا تو خدا جانے یہ کیا فتنہ مچا گیا۔ یہ غریبی کے باوجود کسی کے قابو نہیں آتے، اگر ان کو پیسہ مل جاتا پھر تو ان کا ایسا دماغ خراب ہوتا کہ یہ دنیا کو جینے ہی نہ دے۔ تو اللہ کسی کو غریب بناتے ہیں تو حکمت ہے، امیر بناتے ہیں تو حکمت ہے، کیونکہ وہ حکیم ہیں، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کام جو ہے حکمت سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک، اب ہم دیکھتے ہیں ایک بندے کے گھر میں اولاد ہے، خوشیاں ہیں، ایک بندہ رو رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک گھر میں شہنائیاں بج رہی ہیں اور ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ راضی برضا ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کی قضا اور قضا کے سپرد کر دے۔ اس لیے میرے آقا کی دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت علی۔ یا اللہ مجھے ایسا ایمان و تصدیق عطا فرما کہ میرا یقین ہو جائے کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بالکل مجھے پہنچنا ہے،
اور جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ہونا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ بس جب آدمی اس یقین پہ آ جاتا ہے نا پھر تکلیف نہیں ہو۔ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جب اللہ پر ایمان کامل ہو جائے تو دل کو راستہ مل جاتا ہے، ہدایت پہ آ جاتا ہے کہ بھی اسی میں اللہ کی حکم۔ اگر آدمی پہ موت نہ آئے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ تو موت کے بعد ہی جانا ہے، پہلے تو جا نہیں سکتا۔ تو لہذا موت بھی رحمت ہے، اسی لیے فرمایا نا خلق الموت والحیات، وہ قدرت جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ تو جیسے حیات نعمت ہے موت بھی ہے۔ اچھا اگر بندے کو بیماری نہ ہو تو کبھی خدا کو مانے گا؟ یہ تو جب بیمار ہوتا ہے نا تو درد کی چیزیں اٹھتی ہیں اور تڑپتا ہے اللہ، اب اللہ یاد آتا ہے۔ تو بیماری بھی نعمت ہے کہ بھولے ہوئے کو خدا یاد آئے۔ پھر اللہ صحت دیتے ہیں، وہ بھی نعمت ہے۔ تو ہر حال میں آدمی کو ہاں باقی یہ مقام ہر بندے کو تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن چلو عملاً حاصل نہ ہو تو عقیدتاً تو حاصل ہو کہ جو کچھ لکھا ہے میرے اللہ نے لکھا ہے، اللہ کی تقدیر ہے اور ٹل نہیں سکتی۔ باقی ہم ضعیف لوگ ہیں، چیختے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کامل نہیں۔ جن کا ایمان اتنا کامل تھا ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، بالکل ہر بات میں شکر۔ دیکھا نہیں کہ ایک صحابی سفر سے واپس آئے، بچہ فوت ہو گیا، تو بیوی نے سوچا کہ اگر میں خامند کو بتا دوں کہ تیرا بچہ فوت ہو گیا، صاف بات ہے کہ آخر اولاد ہے، تم اتنے عرصے کے بعد سفر کے بعد خامند آ رہا ہے بیچارہ، آخر اس کو بیوی سے ملنے کی تمنا ہے، بیٹے کی موت سنے گا تو سب کچھ ختم۔ تو بیوی نے بچے کو غسل دیا، کفن پہنایا، ایک کمرے میں رکھ دیا، خامند آیا، اچھا کپڑے پہنے، لباس پہنا، استقبال کیا۔ انہوں نے پوچھا میرے بچے کا کیا؟ ان کا بڑے آرام میں۔ میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، سب کچھ جب فارغ ہو گئے انہوں نے پوچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی آدمی ہمیں امانت دے جائے کہ بھئی یہ میری امانت ہے رکھ لو، اور پھر آگے کہے کہ میری امانت واپس کر دو، تو ہمیں رونا چاہیے، پیٹنا چاہیے، امانت دینی چاہیے؟ امانت اس کی ہے، اس کو دو، اس میں رونے کا غم کرنے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ اولاد بھی اللہ کی امانت ہے، تو اللہ نے جو امانت دی تھی اللہ نے واپس کی، تمہارا بچہ فوت ہو۔ اس ملاقات سے اللہ نے جو بچہ پیدا کیا اس نے قیامت تک کے لیے نام روشن کیا۔ اتنا بڑا صبر اب ہر عورت نہیں کر سکتی، اتنا بڑا مقام جو ہے وہ ہر آدمی کو تو نہیں مل سکتا۔ یہ ایمان اور حوصلے کی بات ہے، لیکن جو کرتے ہیں پھر ان کو اللہ بدل دیتے۔ اسی لیے حکم ہے کہ مصیبت آئے تو فوراً پڑھو انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ یہ سب اللہ ہی کے لیے، جب اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ کی مدد، اور ہم سب نے بھی اسی کی طرف لوٹ جانا، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم پر بھی ہونا، بات ختم ہوگا۔ تو جب آدمی پڑھ لیتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ کوئی مصیبت ہو، مالی ہو، جانی ہو، جسمی ہو، اولاد میں ہو، اموال میں ہو، فوراً کہو انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی علی کل غائبۃ لی منک بخیر، کہ اللہ مجھے اس مصیبت پہ صبر دے اور اس کے بدلے میں کوئی بہتر نعمت عطا فرما۔ تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا خاوند فوت ہوا تو میں نے حضور کی اس حدیث پہ عمل کیا، یہی کلمات پڑھے، لیکن میں نے دل میں کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر تو مجھے نہیں مل سکتا، لیکن اللہ نے کہا ہے تو دعا تو مانگ لو۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ اس دعا کا یہ نتیجہ ہوا فَأَبْدَلِيَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ، اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بھی اعلیٰ شوہر دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے شادی فرمایا۔ اب حضور سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ
کہ اللہ کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں بس بھئی بچہ کیوں قتل کے، یہ تقویمی امور ہیں، اس میں ہمیں زبان کھولنے کی کوئی، اب دیکھیں نا آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، کہیں بجلی گرا دی، کسی کو اڑا دیا، کسی کو جلا دیا، کسی کو دریا جاری کر دیے، چاہا تو خشک کر دیا، سب اس کے امور تقویمی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم چونکہ جانتے نہیں۔ اب حضرت بھی انہوں نے فرمایا کہ بات سنو کہ وہ کشتی تو اس لیے میں نے کی، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور وہ لڑکے جو تھے، وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں، بچے کی وجہ سے خوف تھا کہ وہ کفر میں نہ ڈوبے، اس لیے اللہ پاک اس کو ان کا بدلہ دے دے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دیوار جو ہے، وہ دو لڑکے ہیں شہر میں یتیم بیچارے، اور ان کا خزانہ جو ہے اس دیوار کے نیچے تھا، ان کا والد بہت صالح آدمی تھا، تو اب اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا تو لوگ لوٹ لیتے، تو دیوار دینے کے بعد وہ خزانہ محفوظ ہو گیا، تو جب وہ بڑے ہوں گے تو اپنے باپ کا خزانہ نکال لیں گے، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو اس لیے ہر چیز میں ایک حکمت۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ان باتوں کا علم نہیں تھا تو غصہ آ گیا، اور خضر علیہ السلام کے علم تھا تو وہ تعمیل کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض قادیانی جو ہے نا، یہ مرزائی قادیانی بدبخت، انہوں نے بھی اللہ کے قرآن کی اس آیت کو تحریف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جدار جو ہے نا جی، یہ سایہ، یہ تو ہے گورنمنٹ برطانیہ کا سایہ، اور وہ غلامین سے مراد جو ہے وہ قادیانی ہے، یہ سایہ ہم پہ قائم رہے گا، جب ہماری قادیانیت زور میں آئے گی تو ہمارا نیچے سے خزانہ یعنی ہمارا اقتدار قائم ہو جائے گا، تو لہذا انہوں نے اپنے قرآن کی یہ تصدیق کی۔ اب بدبختوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ واقعہ تو ہزارہا سال پہلے کا ہے، اور تم تو بدبختوں ابھی پیدا ہو، تو تمہارا خزانہ پہلے وہاں کیسے دفن ہو گیا کہ خضر علیہ السلام حفاظت کر رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے قرآن میں جھوٹ بولنا ہو، کفر سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جب ایک آدمی جھوٹا نبی بن جائے تو باقی تو جھوٹ سارے چھوٹے چھوٹے ہیں، باقی جھوٹ کی کیا ہے؟ اچھا، لیکن خدا کی قدرت ہے، اب بھی احمقوں کی کمی نہیں ہے جو اس کو نبی مانتے ہیں، اس کی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لالچ، لالچ ہے، دولت ہے، عورت ہے، پیسہ ہے، جائیدادیں ہیں، اقتدار ہے، بڑے بڑے کالجوں یونیورسٹیوں میں داخلے مل جاتے ہیں، بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں، اگر چھوڑو یار ہمیں ذاتی فائدہ ہو رہا ہے، قادیانی ہے نہیں ہے، پھر بنتے بنتے بن جاتے، پہلے تو دھوکے کے لیے شامل ہوتے ہیں نا، پھر سمجھتے ہیں کہ کافر تو ہو گئے، دل سیاہ ہو گیا۔ اب جناب فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے جو کچھ میں نے کیا، میں نے خود نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام، یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں۔ فقال ابن عباس یقول ما کان الکنز الا علما، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ خزانے سے مراد علم ہے۔ وقال الاوفی ابن عباس قال لما زار موسیٰ وقومه ولا بسر انزل قومه مصر ولما استقرت بهم الدار انزل اللہ ونذکرهم بأیام اللہ۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت بھی آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب غالب آ گئے، اللہ نے آپ کو اور آپ کی قوم کو غلبہ دیا، فرعون کو ہلاکت شکست دی، اور آپ مصر میں آئے، آپ کا استقرار ہوا، حکم ہوا کہ آپ ان کو ڈرائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ فخطب قومه وذكر ما آتاه الله من الخير والنعمة، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خطبہ دیا، ان کو ڈرایا،
کہ دیکھو اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں وذکرہم اذ نجاہم اللہ من آل فرعون، اللہ نے فرعون سے نجات دی، وذکرہم ہلاک عدوہم ما استغرقہم اللہ فی الارض، کہ اللہ نے دشمن کو ہلاک کر کے اس کی ملک کا، محلوں کا، اقتدار کا تمہیں وارث بنا دیا۔ قال وكلم الله نبيكم تكليما واصطفاني لنفسه، اور اللہ نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا جس کو شرف کلام بخشا، کہ بغیر فرشتے کے واسطے کہ اللہ نے کلام کیا، کلیم اللہ کا لقب ملا ہے۔ یہ تمہاری کتنی خوش قسمتی۔ وَأَنزَلَ عَلَيَّ مُحَبَّةً مِّنْهُ وَآتَاكُمُ اللَّهُ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے دیا۔ وَنَبِيُّكُمْ أَفْضَلُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ، تمہارا پیغمبر جو ہے وہ زمین میں سب سے افضل ہے، اللہ نے تمہیں کتاب تورات دی ہے۔ فَلَمْ يَكُن نِّعْمَةً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا وَعَرَّفَهُمْ إِيَّاهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہر نعمتوں کے ساتھ تذکیر کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ أَفْلَحَ الَّذِينَ تَقُولُ فَهَلْ عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ۔ ایک بندہ اٹھا اور کہا آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ قال لا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ نہیں، اللہ کے نبی سے بڑا عالم نہیں۔ اس کے بعد فرماتے وبعث اللہ جبریل موسیٰ علیہ السلام وقال ان اللہ یقول ما یدریک این عدو علمی، اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیجا کہ موسیٰ یریہ ایاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی مولا مجھے اس بندے سے ملائیں۔ فوحا الیہ ان ائت البحر، حکم ہوا کہ دریا پہ چلو، فانک تجد علی شط البحر حوتا، اور دریا کے کنارے تمہیں ایک مچھلی ملے گی، فخذہ فادفعہ الی فتاک، اپنے آدمی کو تو ثم الزم شاطئ البحر، پھر دریا کا کنارہ پکڑ کے چلتے رہو چلتے رہو۔ فاذا نسیت الحوت وہلک منک، جب تم مچھلی بھول جاؤ اور مچھلی تم سے چلی جائے، ثم تجد العبد الصالح الذی تطلب، وہ عبد صالح وہ میرا بندہ جس کی تمہیں تلاش ہے وہی ملے گا۔ فلما طال صبر موسى نبي الله عليه السلام ونصب فيه سأل فتاه عن الحوت فقال له فتاه وهو غلامه، اب جب سفر لمبا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اپنے ساتھی سے کہ وہ بھئی مچھلی کدھر ہے؟ أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره، کہ میں بھول گیا۔ قال الفتى لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سربا فأعجب ذلك، فرجع موسیٰ حتى أتى الصخرة، موسیٰ واپس آئے وہاں پہنچے، فوجد الحوت، مچھلی پائی، فجعل الحوت يضرب في البحر يتبعه موسیٰ، مچھلی آگے آگے جا رہی ہے، موسیٰ پیچھے جا رہے ہیں، وجعل موسیٰ يقدم عصاه فرج بها عنه الماء يتبع الحوت، آپ بھی لکڑی پانی میں مارتے جا رہے ہیں، وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر الا يبس عنه الماء حتى يكون صخرة، اور مچھلی جہاں جہاں گزرتی گئی پتھر کی طرح راستہ بنتا گیا۔ وجعل نبي الله يرجو من ذلك حتى انتهى به الحوت الى جزيرة من جزائر البحر، مچھلی کے پیچھے چلتے 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 آپ ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں جب آپ پہنچی تو کیا دیکھتے ملک الخضر بها وسلم علیہ، فقال الخضر، آپ نے حضرت خضر کو سلام کیا، حضرت خضر نے فرمایا وعلیک السلام وَأَنَّا يَكُونُ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْأَرْضِ وَمَا أَنْتَ، کہ بھئی یہاں سلام کہاں سے آ گیا، تم کہاں سے آئے ہو بھئی، کہاں سے سلام سیکھا؟ قال، اس کے بعد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں، فرمایا خضر نے بنی اسرائیل، قال نعم، میں بنو اسرائیل کی طرف جو نبی بنا کے بھیجا گیا موسیٰ ہوں۔ قال فرحب به وقال وما جاءك بك، قال جئتك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا تو خضر کیوں آئے؟
انہوں نے کہا میں سیکھنے آیا ہوں. انہوں نے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے, میرے ساتھ نہیں چل سکتے آپ. دیکھو نا کتنا بڑا امتحان ہے. جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سب سے بڑا عالم میں ہوں, وہ مدرسے میں داخلہ بھی نہیں دیتا. گھر تو میرے مدرسے میں پڑھ ہی نہیں سکتے, رہ ہی نہیں سکتے. اللہ امتحان دے رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. قال فانطلق به وقال لا تسألني عن شيء نسأله حتى يبين لك شأنه وذلك قالوا حدث لك منه ذکرا. حضرت خضر نے مجھ سے پوچھنا نہیں جب تک میں خود بیان نہ کروں, بالکل خاموش رہے. وقال الزهري بن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن عباس انه تمارا هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. وقال ابن عباس هو خضر. ومر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس وقال إني تماريت أنا صاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه. قال سمعت رسول يذكر شأنه. قال إني سمعت رسول الله يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال قال مقام رجل عالم منك قال لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسال موسى السبيل إلى لقيه وجعل الله له الحوت آية. فقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فقال موسى اتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى رأيت إذ أوينا إلى الصخر إني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدنا خضرا. وقال من شأنهما ما قص الله تبارك وتعالى في كتابه إلى أن قال والله أعلم. کہتے جی کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہاں اور بھی لیبر ہے ہمارے ساتھ, تو دم کا گوشت جو ہے ہم ان کو دے سکتے ہیں. دیکھیں بھائی جب مکے میں کام کرتے ہیں, لیبر ہیں, مزدور ہیں, غریب لوگ ہیں, وہ دم کا گوشت کھا سکتے ہیں, کیونکہ دم کا مسئلہ یہی ہے کہ حدود حرم میں ذبح کی جائے اور اس کا گوشت جو ہے فقراء حرم یعنی مکے کے رہنے والے مسکینوں غریبوں کو دیا جائے. تو لہذا جو لوگ کمپنی ہاں کوئی بڑی تنخواہ پر ہے, پیسے والا ہے, وہ دم کا گوشت نہ کھائے. دم کا گوشت جو آج کل 700 800 1000 یا تنخواہ, اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو ہیں. اچھا دوسرا مسافر بھی ہے, باہر سے آئے ہوئے بھی ہیں, ابن السبیل بھی ہیں. کہتے ہیں جی کہ بعض پٹھان لوگوں میں عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, بالکل نہ جائے. ایک بات یہ ہے کہ ایک ہے خرید و فروخت, ایک بعض قبائل میں رواج ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی لڑکی کی میں شادی کروں گا لیکن تم 2 لاکھ روپے ادا کرو حق المہر. ان کے قبیلوں میں رواج ہوتا ہے اور یہ عزت کی بات سمجھی جاتی ہے کہ فلاں بندے کی بیٹی جو ہے 5 لاکھ حق المہر ملا. تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو کوئی حق نہیں. ایک ہے باقاعدہ جیسے زمانہ جاہلیت میں منڈی لگتی تھی, عورتیں کھڑی ہوتی تھیں, دلال اعلان کرتے تھے یہ لڑکی ایسی ہے, ایسا جمال ہے, ایسی آنکھیں ہیں, ایسی کمر ہے, اور خریدار آ کے اس کے ایک ایک عضو کو دیکھتے تھے, ٹٹولتے تھے جیسے بکری بکتی ہے. ناجائز ہے, لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بیچنے کا حکم نہیں دیا ہے, کوئی غلام نہیں ہے. وہ لتنا احرار, اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے. ہاں ایک رواج ہوتا ہے قبائل میں. اب یہاں بھی بعض قبائل ایسے ہیں کہ 1 لاکھ ریال سے کم مہر لیتے ہیں. اچھا بعض قبائل ایسے ہیں وہ کہتے ہیں حق المال تو چاہے 5,000 ریال دے دو, لیکن شادی جب کرو گے تو 100 تم بازی پہ کرو.
ولیمے پر جو دعوت ہوگی کم از کم 100 دمبا ہوگا اور 100 سر رکھا ہو پلیٹوں میں، یہ رواج ہے۔ اچھا، ہمارے اپنے علاقے میں مہاجر ہیں پاکستان میں، مدتوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بیکانیر، جیسلمیر، یہ جو اسٹیٹ تھی نا راجستھان کے علاقوں کی، اب تو بڑی آباد ہو گئی ہیں، تو یہ بڑی ریاستیں ہیں اور بڑا اب تو وہ علاقہ بھی دیکھنے والا ہو گیا ہے۔ تو اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کافی ہمارے ملکوں میں پاکستان میں آباد ہیں۔ اچھا، ان کے ہاں جناب ایک اور مصیبت ہے، تم تو شادی کا بات کر رہے ہو نا، ان کے ہاں غم پر مصیبت کہ کوئی ماں مر گئی، کسی کا باپ مر گیا، بھائی مر گیا، اس کو کہتے ہیں پہیا۔ وہ جو پہیا کرتے ہیں نا، گویا یہ سمجھو کہ بندہ ٹرین کے پہیے کے نیچے آ گیا، ہمیشہ کے لیے برباد ہے۔ ان کے جناب کوئی عجیب شرطیں ہیں کہ ساری برادری اکٹھی ہوگی اور ہر برادری کا، مثلا میرے 10 آدمی ہیں گھر کے، تو مجھے 10 کلو گھی بھی دیں گے اور حلوہ بھی دیں گے، خالص گھی۔ اگر ثابت ہو جائے کہ ڈالڈا ہے تو بس وہ مر گیا بیچارہ، فی بندہ۔ اچھا، پھر جتنے لڑکیاں ہیں ان کو ایک ایک جوڑا کپڑے دیں گے، تو کم از کم یعنی 20 لاکھ، 30 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ پہیے پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو ساری زندگی وہ کماتے ہیں، وہ پہیا ہو گیا تو بس ایمان اللہ ہو گیا، پھر آگے بھی مانگنا شروع کر۔ یہ رواج ہے، اللہ معاف کرے، انا للہ و انا۔ اچھا، بہت سارے میرے ساتھ بڑی لوگ محبت کرتے ہیں، وہ مہاجر بیچارے، اور بڑا میرا لحاظ کرتے ہیں، میں نے بڑا سمجھا ہے، میرے سامنے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے حضرت نہیں کریں گے، نہیں وہ پھر کرتے۔ تو باقی لڑکی کا بیچنا، خرید فروخت بالکل حرام۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر محلے میں مسجد ہے باقاعدہ، اس میں باقاعدہ اذان ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو امام صاحب نے اس مسجد میں دوسری جماعت سے منع کیا۔ ایک ہے اڈے کی مسجد ہے، منزل ہے، راستے میں جا رہے ہیں، کعبے پہ مسجد ہے، اس میں 100 جماعت کرو۔ ایک محلے کی مسجد ہے۔ حکمت کیا ہے کہ اگر ہر آدمی اپنی جماعتیں کرتا رہے گا تو پہلی جماعت تو برباد ہو جائے گی، جب آئیں گے جماعت کر لیں گے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ کراہت ہے دوسری جماعت نہ کی جائے، بلکہ جماعت اول میں ہر آدمی شریک ہو، اور اگر مجبوراً کریں تو پھر اس جماعت سے ہٹ کے دور کریں، تاکہ ایک جگہ جماعت ہو چکی ہے، لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ یہ وہ جماعت اول نہیں بلکہ یہ بعد میں آئے ہوئے لوگ ہیں جماعت کر رہے ہیں۔ اس لیے بات کو سمجھا کریں۔ لیکن یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ہو گئی ہے، ہم 3 آدمی بعد میں پہنچے، 2 پہنچے، اپنی جماعت اور کر دیں۔ اب اگر فلسفہ سمجھو تو دونوں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقصد ہے کہ جب مسجد ہم نے محلے میں بنائی ہے اس کو آباد کرو، اذان جب ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ٹائم گئے تو اب نماز جماعت اول میں شریک ہو تاکہ جماعت قائم رہے۔ اچھا، دوسرے امام کا مقصد ہے بھی رہ گئے ہو تو جماعت تو نہ جائے نا، جماعت تو کر دو کم از کم دوسری۔ مقصد تو دونوں کا خیر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سمجھا جائے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہتے جی کہ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ آپ کے مخالف اور دشمن ہیں، اللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، آپ کی مہربانی۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے، پروفیسر ہیں طالب صاحب، انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مدنی، حضرت زکریا سب کے بارے میں بڑا سخت، اللہ اس کو ہدایت۔ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، اللہ نے علم بھی دیا ہے لیکن پٹری سے اتر گیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔
کے لیے دعا کریں۔ اچھا اب خدا کی شان دیکھو، جس جماعت سے اس کا تعلق ہے اپنی جماعت کے خلاف بھی کتاب لکھ دی ہے، کہتا ہے یہ میری جماعت والے بھی گمراہ ہیں۔ وہ صرف ہمارے خلاف نہیں لکھا، اپنے خلاف بھی لکھا ہے۔ اس لیے بس دعا کریں اللہ اس کو ہدایت کرے، ایک آدمی کا علم ضائع نہ ہو جائے، حالانکہ پڑھا لکھا آدمی ہے، پروفیسر ہے اور مدینے کا پڑھا ہوا ہے اور اچھا عالم ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، لکھنا بھی آتا ہے، قلم بھی ہے، لیکن خدا کی شان ہے، پٹری پہ آدمی جب اتر جائے تو اتر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے جس وقت خضر کو سلام کیا، دریا پر تھے، بس جزیرہ تو سنا ہے، ساری قصہ سن کے تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ زلیخا عورت تھی یا مرد تھا، تو اب یہ بھی میرا قصور ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خضر کا نام کیا تھا؟ ہم نے تو یہ خضر پڑھا ہے، کوئی اور ہو تو ڈھونڈ لو۔ جو والدین فوت ہو گئے ان کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ والدین کی موت کے بعد کوئی صدقہ جاریہ قائم کرو۔ کیا مانا؟ کوئی علاقہ ہے پانی نہیں، نل لگوا دو، جیسے تھر کے علاقے ہیں کنواں کھدوا دو، کسی جگہ پانی ہے لوگ بچیاں بیچاری دور سے بھر کے آتی ہیں، کوئی پائپ لائن لگوا کے موٹر لگوا دو، جتنا اللہ توفیق دے، جتنا اللہ تمہیں ہمت دے۔ اچھا مسجد ہے لیکن وضو کا انتظام نہیں، وہاں وضو کا انتظام کر دو تاکہ ہمیشہ قائم رہے۔ مسجد میں صفے نہیں، صفے ڈلوا دو۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن نہیں، قرآن رکھوا دو۔ تو وہ کام کرو جو ہمیشہ چلتے رہے، اس کا ثواب تمہارے والدین کو ہمیشہ ہوتا ہے۔ والدین کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، ان کے لیے روزانہ دعائیں مانگو۔ اگر کوئی زندہ آدمی ہے وصیت کرے تو اس کے لیے طواف کرے، ورنہ نہیں۔ کہتے جی کہ حمام اور بیت الخلاء یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم داڑھی کو کنگھی دیتے ہیں، بال گر جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں، کہیں بھی چلے جائیں، جو گر گیا سو گر گیا۔ مسلمانوں کے لیے ایک امام رسول کافی ہے، پھر 4 امام کیوں ہیں؟ ایسے تو آپ کہیں گے صحابی بھی ایک کافی ہے، پھر لاکھوں کیوں ہیں؟ اس کا کیا علاج؟ پھر 4 خلفاء کیوں ہیں؟ بس حضور کافی ہے۔ پھر حضور کے خلیفے کا کیا معنی؟ پھر جب اللہ کا نبی ایک ہے تو 7 قراء کیوں ہیں؟ 7 قراتیں کیوں ہیں؟ یہ تو بات ہے، کوئی عقل ہے؟ جتنے علماء قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سارا علم رسول ہی تقسیم کریں گے نا، وہ تو سارے اسی علم کو آگے پھیلانے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے 3 دن نہ نکلا کریں یا 40 دن، تو آپ نہ نکلا کریں، آپ کو کسی نے رستہ ڈالا ہے؟ اچھا فلم کے لیے جاؤ وہ تو گناہ نہیں ہوگا نا، میلہ دیکھنے جاؤ، کسی بسنت پہ جاؤ، ویلنٹائن ڈے بنانے کے لیے جاؤ، ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ بنانے کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے نا۔ یہ جب دین کے لیے جاتے ہیں یہی شیطان شبہ ڈالتا ہے نا، او یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو اور یہ نہ کرو، خدا کا خوف کرو۔ ہر چیز میں علماء نے حکمتیں۔ حضور جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو 3 دفعہ فرماتے۔ کیوں 3 دفعہ فرماتے؟ اس لیے کہ جو ذہین آدمی ہے وہ پہلی دفعہ سمجھ جائے گا، جو درمیانے عقل والا ہے وہ دوسری دفعہ سمجھ جائے گا، جو میری طرح غبی ہے وہ تیسری دفعہ سمجھ جائے گا، تو 3 میں کوئی حکمت تو ہے۔ جب حضور دعا مانگتے تو 3 دفعہ مانگتے۔ اس سے علماء نے نکالا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے دین کے لیے 3 دن لگائے گا تو شاید اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اسی لیے بزرگوں نے نکالا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے 40 رات بٹھایا طور پہ، کوئی وجہ تو تھی، آخر 50 راتیں بھی نہیں بٹھایا، 10 راتیں بھی نہیں بٹھایا، 40 کیوں پورے کیے؟ اللہ نے ہر پیغمبر کو نبوت جو ہے 40 سال کے بعد، 40 حدیثیں یاد کرنے والا جو ہے وہ عالم بن جاتا ہے،
تو اسی لیے علماء نے یہ مسئلے نکالے ہیں. اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا نہ جاؤ. میں کبھی نہیں گیا, مجھے بھی کبھی ایک دن بھی یاد نہیں کہ زندگی میں بس اصل میں ہماری قسمت میں نہیں ہوگا, ہم گناہگار ہیں, لیکن جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہے, جو برا کام ہے وہ برا ہے. ہم کبھی کبھی زندگی میں ایسے اتفاق سے گزر جاتے ہیں ان کی مسجدوں سے, ورنہ کبھی نہیں گئے. لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ابھی ہم نہیں گئے یا ہمارا جماعت تو ان کے کام کو بھی نہ مانے. جو اچھا کام ہے وہ اچھا کام, وہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. تمہیں اگر اللہ اپنے دین کا کام نہیں کرنے دیتے تو کرنے والوں پر تو اعتراض نہ کرو, کم از کم ان کو معاف کر دو بس. یا ان میں غلطیاں ہیں تو ساتھ لگ کے ٹھیک کرو. میں اللہ کا خلیفہ ہوں تو آدم بھی تو اللہ کا خلیفہ ہے, تم سب خلیفہ ہو. اللہ نے ایک دوسرے کے بعد نہیں پیدا کیا. قرآن کے وارث ہیں سب قرآن کے وارث, جنت کے وارث ہیں سب جنت کے وارث ہو. کہنا کو غلط تو نہیں. الذین یرثون الفردوس اذ قال موسیٰ اذ قال اللہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اسی طرح اللہ نے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعد لننظر کیف تعملون. یہ سارا قرآن میں ہے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے سے یا ٹیشو سے استنجا کر لیتے ہیں, پانی سے نہیں کرتے. ہو جاتا ہے لیکن پانی سے کرو بعد میں تو زیادہ ثواب. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ورنہ پہلے تو صرف پانی استعمال ہی نہیں ہوتا تھا, اہل مدینہ کرتے تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. ورنہ اگر کوئی آدمی ٹیشو سے بھی استنجا کرے کافی ہے. اگر مسلمان عورت غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرے حرام, کفر ہے, قرآن کا انکار. میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں, توبہ کرتا ہوں اور توڑ بیٹھتا ہوں. اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا, توبہ کرو. اور جس مرض میں تم مبتلا ہو نا, اس مرض کا علاج یہ ہے کہ اکیلے نہ رہو. اکیلے رہو گے توبہ توڑ بیٹھو. صحبت صالح اختیار کرو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. اور ایسی بیماری والے لوگ علماء کہتے ہیں اگر حمام میں بھی جائیں تو دروازہ بند نہ کریں تاکہ ڈر رہے کہ کوئی آ جائے گا. ورنہ یہ ایسی بیماری ہے کہ مبتلا ہو جاتا ہے آدمی. اللہ بچائے, اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور اللہ تمہیں بھی بیماری سے بچائے. توبہ کرو, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور اکیلے نہ رہو کبھی. اگر آدمی غسل کرتے ہوئے کلی بھی نہ کرے, ناک میں پانی بھی نہ ڈالے تو باقی کیا وضو نہیں ہوگا. باقی اگر غسل جنابت ہے, کلی نہیں کرے تو غسل جنابت بھی نہیں ہوگا. کلی کرے گا منہ بھر کے اچھی طرح اور ناک میں پانی چڑھائے نرم ہٹی کر اور سارے بدن پہ پانی بہائے, ورنہ نہیں ہوگا. بعد میں یاد آیا تو کیا فائدہ ہوگا, پہلے ڈالے پھر پانی بہائے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں ایک آدمی ہے, اس سے لوگ کہتے ہیں کہ استخارہ کرو. وہ کہتا ہے لڑکی لڑکے کا نام اور اس کی ماں کا نام بتاؤ. غلط بات. استخارے میں بس ایک نام کافی ہوتا ہے اور استخارہ ہر بندہ خود کرے, دوسرے سے کرانے کی ضرورت نہیں. والدین کے لیے عمرہ کریں, بالکل کرو, حج کرو, عمرہ کرو. ہم ڈیوٹی کے دوران میں نماز ظہر کا وقت آتا ہے, جو جماعت کراتا ہے وہ بغیر داڑھی والا ہے, اس کو مہربانی کر کے پیار سے سمجھاؤ. اگر نہ سمجھے تو پھر کسی داڑھی والے کو امام بنا لو, بعد میں پڑھ لو. اپنی پیسے انعامی بانٹ یہ سب ناجائز ہے. جن لوگوں کی داڑھی نہیں ہے, کلین شیو ہیں, بالکل سنت رسول کے تارک ہیں, اللہ کے نبی کے حکم کے مخالف ہیں اور انہوں نے اپنا تشبہ جو ہے وہ بجائے نبی اور صالحین کے غیر لوگوں سے کیا ہوا ہے, بالکل گناہگار ہے.
توبہ کریں. طواف کرتے ہیں، نماز ہو گیا، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے بعد میں 2 رکعت پڑھو. کہتے جی کہ مرد جب وہ سفر کے بعد گھر جاتا ہے تو بیوی سے کیسے ملے؟ اب اس کا کیسے سمجھاؤں؟ آپ مجھے بتائیں کیسے؟ پہلے کیسے ملتے تھے آنے سے پہلے؟ اسی طرح ملے. اب یہ تھوڑا ہے کہ جب پہلے آئے تو بیوی تھی، اب جائے تو بہن ہوگی. پہلے بیوی تھی، اب بھی بیوی ہے. اب پتہ ہے اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اگر ایک آدمی 4تھی رکعت میں شریک ہوگا تو اب کھڑے ہونے کے بعد 1 رکعت پڑھے، پھر بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعت، اور ان میں وہی پڑھے جو چھوڑا ہے، یعنی فاتحہ بھی سورت. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارک ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضور نے پڑھی. تو انہوں نے صرف پہلی دفعہ جب نماز شروع کی تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، بعد میں نہیں اٹھائے. تو آپ اس حدیث پہ عمل فرماتے ہیں، اور جو کرتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے. یہ کوئی لڑائی والے مسئلے تو ہیں نہیں، یہ تو صرف سنت کے مسائل ہیں، اولا افضل کے مسائل ہیں. اللہ پاک امت کو لڑائی سے بچائے، تفریق سے بچائے، اور تمام مسلمان دل سے روزانہ دعا کیا کرو اللہ اس بلد الامین کو ہر فتنے سے بچائے، اللہ اس کے امن کو قیامت تک دائم و قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالی امن کا گہوارہ بنائے اور اس کے برکات و ثمرات سے ہم مسلمانوں کو مستفید فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کو حرمین اور بلد الامین کا ادب نصیب فرمائے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بھی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں دور فرما. یا اللہ مشکلات دور فرما. یا اللہ ہموم و غموم دور فرما. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا الہ العالمین تمام حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا داعی بنا. یا اللہ دین پھیلانے والا بنا، دین کی تبلیغ کرنے والا بنا، دین کے لیے نکلنے والا بنا. یا اللہ پورے عالم میں فضا ہواؤں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، حضور کی امت میں جوڑ پیدا فرما دے. یا اللہ حضور کی امت میں اتفاق و اتحاد و محبت پیدا فرما دے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم ارزقنا الإخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق، أعمالنا من الرياء، لساننا من الكذب، عيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين.